الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها واللہ خبیر بما تعملون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا ایسے ہی لوگ خسارے والے ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے ہی لوگ خسارے والے ہیں۔ ایمان والو، تمہاری شان، تمہارا مقام یہ ہے کہ تمہیں ہر وقت اللہ یاد رہنا چاہیے، ہر معاملے میں اللہ یاد رہنا چاہیے۔ خوشی ہو تب، غم ہو تب، خوشحالی ہو تب بھی، بدحالی ہو تب بھی۔ خوشی بھی اللہ کی طرف سے، بدحالی بھی اللہ کی طرف سے، لہٰذا ایمان والا اللہ سے ہر حال میں راضی رہنے والا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کو نہ بھولے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے۔ خوشی میں ہے تب بھی اللہ کو نہ بھولے، غم میں ہے تب بھی اللہ کو نہ بھولے، کیونکہ ایمان والا بندہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ کسی حال میں اللہ کو یاد رکھنا، کسی حال میں اللہ کو بھلا دینا، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ خوشحالی ہے اللہ کے جانب سے ہے، لہذا شکر کے ساتھ اس خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو۔ بدحالی ہے، فقر و فاقے ہیں، تنگی ہے، اللہ کی جانب سے ہے، لہذا اس حال میں بھی اللہ کو یاد رکھو صبر کے ساتھ۔ تو ایمان والا بندہ بنیادی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھتا ہے۔ ایمان والا بندہ کیونکہ اپنا سب کچھ اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، لہذا احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، بلند و بالا، اونچی شان والے رب کو ایمان والا کبھی بھی کسی حال میں بھی نہیں بھلا سکتا۔ اگر بھلا رہا ہے تو اس کو یہ بات ذہن میں سوچنی چاہیے کہ میں ایمان والا ہوں یا ایمان میرا کمزور ہو رہا ہے۔ خوشی میں اللہ یاد نہ ہو، بدحالی میں اللہ یاد آ جائے، یہ مرض تو مشرکین میں بھی تھا۔
یہ مسئلہ تو کافروں میں بھی تھا، خوشی میں اپنی مرضی کرتے تھے، بدحالی میں یا سمندر کے درمیان میں غوطوں میں نرغے میں آ جاتے، فوراً اللہ کو پکارنا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ تو وہ بھی کرتے تھے۔ ایمان والا بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لہذا ایمان والا اللہ کو ہر حال میں یاد رکھتا ہے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور ایمان والے کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کو کسی حال میں نہ بلائے، اور اللہ یہی ہمیں کہہ رہا ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دنیا میں تمہیں جب اولاد مل جائے، مال مل جائے، تو یہ بات یاد رکھنا، تمہاری بنیاد اصل اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے۔ لہذا مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے ان چکروں میں آ کو اللہ کو بھلانا نہیں، اپنا اصل کام نہ چھوڑنا۔ پیسہ آ گیا، مال مل گیا، دولت بن گئی، اولاد زیادہ ہو گئی، خوشی میں آ گیا، موج میں آ گیا، مست ہو گیا، مستی میں پڑ گیا، یہ ایمان والا چاہے صاحب اولاد ہو چاہے بے اولاد ہو، چاہے مال والا ہو چاہے فقر و فاقے والا ہو، اس کو کسی حال میں بھی اللہ کو نہیں بلانا۔ یہ مال اور اولاد ایسی چیزیں ہیں جن کے چکر میں، جن کے چنگل میں، جن کے مسائل میں انسان پھنس جاتا ہے فطری طور پر یا محبت میں آ کر، وہ پھر اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کام دیا ہے کہ تم نے کسی حال میں اللہ کو نہیں بھلانا، لہذا اللہ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں، تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کرے، یہ نہ ہو کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح بن جاؤ، نسوا اللہ فانساہم، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ ایسا قطعاً نہیں کرنا، اس چکر میں کبھی بھی نہ پڑنا۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے۔ آیت کا ابتدا پچھلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون۔ تم لوگ ایمان والے، تمہاری شان یہ ہے کہ تم اللہ کو کبھی بھی نہ بھولو، کسی حال میں نہ بھولو، مالدار ہو تب بھی اللہ کو یاد رکھو کیونکہ تم ایمان والے ہو، بھوکے پیاسے ہو تب بھی اللہ کو یاد رکھو کیونکہ تم ایمان والے ہو، اللہ کو کبھی نہ بھلانا۔ ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلایا ہے اور پھر ایسا ہوا کہ فانساہم انفسہم، وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ تم نے مجھے بھلا دیا، لو اب تمہاری حالت ایسی بنا دوں گا تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے۔ اور جو مال کی محبت میں آ کر، دولت کی محبت میں آ کر، اور تعلقات کی محبت میں آ کر، عہدوں کی محبت میں آ کر، اور دنیا کے بنگلے اور کاروں کے محبت میں پھنس کر اللہ کو بھلا دیتا ہے، یقین مانو وہ اپنے آپ کو بھی بھول چکا ہوتا ہے، اس کو ہوش نہیں ہوتا۔ 20 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ تمہارے اندر ایسا مرض آ گیا ہے کہ تم اسی مرض میں اب مرنے والے ہو، اس کو ہوش ہی نہیں رہا۔ پیسے کے چنگل میں ایسے پھنسا، محبت میں ایسا پھنسا، ایسے چکروں میں ایسی جائیدادیں بنانے لگا اور ایسے پلاٹ خریدنے لگا، اس کو رب کا پتہ ہی نہیں، اس کے کانوں میں اذان آتی ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تمہیں جب اذان نہیں سنائی دی تھی، تمہاری حالت بھی یہی ہوگی کہ تمہیں خود کا پتہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ولا جو اپنی اولاد
اپنے مال کے چکر میں، محبت میں، ان چیزوں میں پڑھ کر اللہ کو بھلا دے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ بڑے خسارے والے ہیں، ان کا بڑا نقصان ہوگا، یہ بڑے نقصان میں پڑ چکے ہیں یا پڑ جائیں گے۔ اللہ کو بھلا کر بہت بڑا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں۔ اللہ کو کیوں بھلائیں؟ ہمارا سب کچھ تو اللہ ہے۔ اللہ کو کیوں بھلائیں؟ ہمارے پاس جو ہے سب اللہ کا ہے، وہ بھولنے والی ذات ہے بھلا۔ میری جان کا مالک اللہ ہے، میں اس کو بھلا دوں؟ میرے مال کا مالک اللہ ہے، میں اس کو بھلا دوں؟ مجھے اولاد دینے والا اللہ ہے، میں اس کو بھلا دوں؟ میرے ماں باپ کا رب اللہ ہے، میں اس کو بھلا دوں؟ میں جس زمین پر رہتا ہوں وہ زمین اللہ کی ہے، میں اس کو کیوں بھلاؤں؟ جس گھر میں دیتا ہوں وہ گھر مجھے اللہ نے دیا ہے، اس کو کیوں بھلاؤں؟ جو عزت مجھے ملی ہے میرے رب نے دی ہے، میں اس کو کیوں بھلاؤں؟ بیمار ہو جاتا ہوں، شفا دے جائے، جو آپ کو شفا دے بھلا وہ ذات بھولنے والی ہے؟ جو آپ کو پریشانی میں سہارا دے کیا وہ رب بھولنے والا ہے؟ کیوں بھلائیں اس کو؟ اس کو ہر حال میں یاد رکھو کہ میرے پاس اگر عزت ہے تو نوکری کی وجہ سے ہے، نہیں، تمہاری نوکری کی وجہ سے تمہاری عزت نہیں ہے، یہ عزت تمہیں اللہ دے رہا ہے۔ دوسرا سمجھتا ہے میرے پاس مال ہے، مال کی وجہ سے میری عزت ہے، نہیں بابا، آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کو عزت مال کی وجہ سے نہیں، اللہ دے رہا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ خود کہہ رہا ہے عزت بھی میں دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، ذلت بھی میں دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں۔ آپ کا خاندان بڑا ہے اس لیے آپ کی عزت ہو رہی ہے، نہیں، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے۔ عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر اس کو بھلا دیا جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اور جو میرا سب کچھ ہے، تو میرے پاس بچے گا کیا؟ اگر میں اور آپ اپنے رب کو، اللہ کو بھلائیں گے تو ہمیں بھی بھلا دیا جائے گا، ہمارے بچے ہمیں بھول جائیں گے، ہماری بیوی ہمیں بھلا دے گی، ہماری بھی کوئی اوقات نہیں بچے گی۔ اللہ کو کیا کرو؟ ہر حال میں یاد رکھو، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھو، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھو۔ وہ بہت بڑا خدا، بہت بڑی ذات ہے، عظمتیں سب اللہ کی ہیں، عزتیں سب اللہ کی ہیں، مقام سب اللہ کا ہے، انسان سارے اللہ کے ہیں، جن سارے اللہ کی مخلوق، اور زمین میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، جتنے ذرات ہیں، سارے ذروں کا علم اللہ کو ہے۔ آندھی اور طوفان میں جتنے ریت کے ذرات اڑتے ہیں، سب ذرات کی گنتی جاننے والا کون ہے؟ میں اور آپ نہیں جان سکتے۔ انسان سارے کے سارے، جن سارے کے سارے، ساری مخلوق کٹھی ہو جائے، ہمیں یہ گنتی نہیں بتا سکتی کہ اس دنیا میں کتنے درخت ہیں۔ میرا رب ساروں کی گنتی جانتا ہے۔ ایسا علیم، ایسا علیم، سارے درختوں کی گنتی، سارے درختوں کے پتوں کی گنتی اس کے پاس ہے۔ ریت کے ذروں کا اس کو علم ہے، پتھروں کے ٹکڑوں کا اس کو علم ہے، چاہے زمین کی سطح پر ہوں، چاہے زمین کے نیچے ہوں، ساتوں زمین میں جتنے بھی ریت کے ذرات ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے پانی کے قطرے ہیں، جتنا پیٹرول ہے، جتنا فیول ہے، سارا کا سارا اللہ کو پتہ ہے زمین کے نیچے کتنا لیٹر میں نے رکھا ہے، اللہ کو پتہ ہے کتنے کنکریاں ہیں، اللہ کو پتہ ہے ریت کے کتنے ذرات ہیں، اللہ کو ایک ایک مخلوق کا علم ہے۔
ایک لمحے کیا ایک سیکنڈ پلک جھپک کے بقدر بھی خدا پاک کسی انسان، کسی جن، کسی ادنا سے ادنا مخلوق سے پلک جھپکنے کے بدر بھی غافل نہیں ہے، سب اس کی نظر میں ہے، اور اس کا علم ذاتی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ، وہ علیم ہے، اتنا علم والا۔ السمیع، وہ بہت سننے والا ہے۔ پورے جہان کیا اولین و آخرین انسان ایک میدان میں کھڑے ہو کر، سارے جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر، ساری مخلوقات ایک میدان میں کھڑے ہو کر بیک وقت اللہ سے مانگنا شروع کریں، ہر کوئی اپنی اپنی حاجت مانگے لیکن سارے ایک آواز میں مانگیں۔ اللہ یہ نہیں کہتا تم چپ رہو مجھے اس کی سننے دو، ساروں کی بیک وقت سنتا ہے، اس کو ساروں کا بیک وقت بولنے والا شور کسی سے غافل نہیں کرتا، وہ ایک ایک کی ایسے سنتا ہے جس طرح علیحدہ سن رہا ہو۔ ہاں وہ اللہ السمیع، اتنا بڑا اس ذات کو ہم بلا رہے ہیں، اس ذات کے ساتھ ہماری بے وفائی ہے، اس ذات کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں، اس کی بات نہیں مانی جا رہی۔ استغفر اللہ۔ ایک سانس ہم اب اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، ایک سانس اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، ایک مرتبہ آنکھ کو اپنی مرضی سے اوپر نیچے نہیں کر سکتے۔ جب خدا پاک کا امر ختم ہوتا ہے، بندہ مرتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، آخری وقت میں بند کرنا اللہ نے چھوڑ دیا تو اس کی آنکھیں بند ہی نہیں ہوئی۔ ہاں اللہ تعالی سب کچھ ہے، یقین مانو، جو اس کے ساتھ تعلق بنا لے، جو اس کے ساتھ جڑ جائے، جو اس کے ساتھ دوستی لگا لے، جو اس کی بات ماننا شروع کر دے، جو اس کے احکامات پر چلنا شروع کر دے، جو اس کے کہنے پر عمل کرنا شروع کر دے، اس کی دنیا کی زندگی بھی بن گئی اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بھی بن گئی، ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہاری اولاد، تمہارا مال مجھ سے غافل نہ کرے، اللہ سے، اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کرے، ہوشیار رہنا۔ اولاد کی محبت میں یا اولاد کے لیے پیسہ خرچہ پیٹ پالنے کے چکر میں اللہ کو بھلا دینا، اللہ کہتا ہے ایسا نہ کرنا، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا پہلے کہا، کیونکہ تم ایمان والے ہو، تمہاری شان یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو۔ جب تم اپنی شان سے ہٹو گے، مقام سے ہٹو گے اور اولاد کے چکر میں، مال کے چکر میں رب کو بھلا دو گے تو یہ تمہاری شان کے خلاف ہے۔ اللہ سے تعلق بنا کے رکھو، اللہ کے ساتھ دوستی رکھو، اللہ کی بات پر ماننے والے بنو، یقین مانو۔ آپ زبان سے اپنی بات ابھی تک بیان نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے حال کو جان کر تمہاری وہ ضرورت پوری کر دے گا، کیونکہ اس کے ساتھ تمہارے تعلقات پہلے سے مضبوط ہیں۔ آپ ہاتھ بعد میں اٹھائیں گے، آپ کا مسئلہ پہلے حل ہو جائے گا۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ کے ساتھ بغاوت کر چکے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلقات کو دشمنی میں بدل چکے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانی جا رہی، اللہ کا حکم توڑا جا رہا ہے، اللہ کے بات کے خلاف چلا جا رہا ہے، اور افسوس بھی نہیں ہے، پریشانی بھی نہیں ہے، اس بات کا رنج بھی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں،
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو۔ یہ دوسری بات، ایمان والے میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایمان والے کی ایک صفت اللہ سے ڈرتا ہے۔ اگر اللہ سے نہیں ڈر رہا تو وہ اپنے ایمان کے لیول کو چیک کرے۔ آپ کے خون کا پریشر بڑھ جائے تو آج ہر کسی کو فکر ہوتی ہے، یار میرا بلڈ چیک کرو، میرے جسم میں فرق آ رہا ہے، بلڈ چیک کرو، میرا شوگر چیک کرو۔ اس چیز کی سب کو فکر ہے، لیکن ایمان کی سطح کم ہو رہی ہے، ایمان کی سطح لو ہو رہی ہے، اور ایمان کی سطح میں کمزوری آ رہی ہے۔ اس چیز کی کسی کو فکر نہیں، کسی بندے کو فکر نہیں۔ جسم میں کمزوری آنے لگ جائے تو ہر کوئی فکر مند ہو جاتا ہے، یعنی جسم کے بیماری کا اتنا خیال کہ اگر کوئی جسم کا عضو کام چھوڑ رہا ہو یا ڈھیلا ہو رہا ہو یا اس میں کمزوری آ رہی ہو، بندہ طبیب کے پاس، حکیم کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے روحانی اعتبار سے نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، قرآن کی تلاوت اس سے نہیں ہو رہی، اور نماز جماعت کے ساتھ پابندی نہیں ہو رہی، اور اس کے اچھے کام کرنے کے لیے دل نہیں کر رہا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کی یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہاں اگر اس کو، یہاں پریشانی صرف اتنی ہے، کہتا ہے یار توفیق ہوگی تو ہم بھی نماز پڑھیں گے، توفیق ہوگی تو ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ جی ہاں جناب، جب آپ کا معدہ کام نہ کرے اور تمہارا کھایا ہوا ہضم نہ ہو، اس وقت کہا کرو اللہ چاہے گا تو ہضم ہو جائے گا۔ معالج اور طبیب کے پاس جانے کی، دوائی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر بھی کہو نا، کیا خیال ہے اسے؟ بات صحیح ہے یا غلط؟ جب آپ کے سر میں درد ہو دوائی نہ لو، کہو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے، برداشت کریں گے۔ جب آپ کو رات کو نیند نہ آئے اور آپ کے وجود میں ساری رات درد اور تڑپ میں گزر جائے، پریشان نہیں ہونا، صرف اتنا کہہ دینا رب نے نصیب میں لکھا ہے، ہم اس کو بھگتیں گے۔ ہے افسوس، جب مسجدیں خالی ہو گئیں، اسپتال بھر گئے، مسجدیں خالی ہو گئیں، تھانے بھر گئے، مسجدیں خالی ہو گئیں، کچہریاں بھر گئیں۔ ہم نے جب رب کا در چھوڑا، اب در در پہ ٹھوکریں لگ رہی ہیں، مسئلے حل نہیں ہو رہے، بڑھ رہے ہیں۔ سارے مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ سارے بیماروں کے شفا کس کے پاس ہے؟ آپ کو دولت کی تنگی ہے، دولت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ آپ اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، اس مصیبت سے نکالنا کس کا کام ہے؟ نہیں، جج کا کام ہے، قاضی کا کام ہے، وڈیرے کا کام ہے، سردار کا کام ہے، اور اسپتال میں ڈاکٹروں کا کام ہے۔ اللہ کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سارے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، ساری پریشانیوں کا حل اللہ کے پاس ہے، سارے لوگوں کو رزق اور روزی دینے والا اللہ ہے، اور ہر دکھی کا دکھ سننے والا اللہ ہے، ہر مسئلے کا حل کرنے والا اللہ ہے، وہ سارے مسجد میں آتے تھے، وہ سارے مسجد میں آتے تھے، یہ باہر کے سارے ادارے تھے ہی نہیں۔ ان کے مسئلے ان کو پتہ ہے، جب بیمار ہوں شفا اللہ نے دینی ہے، وہ مسجد میں آ جاتے تھے۔ لہذا جب اللہ ہمارا سب کچھ ہے، اللہ ہی نے سب کچھ دینا ہے، تو اللہ کا گھر مسجد ہے۔ وہ لوگ مسجد میں زیادہ وقت گزارتے تھے، جب دیکھو صحابی مسجد میں، لہذا ان کے مسائل بھی مسجد ہی سے حل ہوتے تھے، ان کے مسائل بھی مسجد سے حل ہوتے تھے۔ رات کی تنہائی میں، اکیلے میں، اندھیرے میں اٹھ کے آیا، مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھا، اور بیٹھ کر اپنے دکھڑے رب کو آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 2 گھنٹے سناتا رہا۔ کبھی رو رہا ہے، کبھی ہنس رہا ہے، کبھی اللہ کی رحمت دیکھ کر بہادر بن جاتا ہے، اور کبھی اللہ کا غضب دیکھ کر ڈرنے لگتا ہے، جھک جاتا ہے، اپنی پیشانی رگڑنے لگتا ہے۔ پھر اللہ کو کہتا ہے، یا اللہ بندہ تیرا ہوں، پریشانی آپ کی طرف سے آئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ،
حل ہو جائے گا، اور حل ہو جاتا تھا۔